خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور کون کہہ رہا؟ اللہ۔ ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ پیسہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی قسم، جتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت جتنی آج تباہ ہے، اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ جتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے، اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں، ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، پیپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سائن کرتے ہیں، آپ کو ٹیکا لگاتے ہیں، آپ موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بالکل بوڑھے ضعیف اولڈ ہوم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی اولاد آتی کہتی اس کو زہر کا ٹیکا لگا کے موت دے دو، ہم سائن کرتے ہیں۔ تو اولاد سائن کر کے دیتی ہے، ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں۔ ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ آنا پڑے گا۔ تو اگر اس جسم سے نفع لینا ہے اپنے لیے اور اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو یہاں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی ایک صفت بتائی ہے، اور وہ ہے نرمی۔ نرم ہونا پڑے گا، نرم ہونا پڑے گا، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو گالی نہ نکلے، بدتمیزی کا جملہ نہ نکلے،